الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑو فصل في سنن الوضوء فصل فی سنن الوضوء يسن فی الوضوء 18 شيئا غسل اليدين الى الرسغين وتسمیۃ والتسمیت یار ادغام ہے والتسمیۃ ابتداء اگر لگا چل والسواک فی ابتدائه ولو بالاصبع عند فقده والمدمدۃ ثلاثا ولو بغرفۃ والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغۃ فی المدمدۃ والاستنشاق لغیر الصائم چل والاستنشاق کو نہیں والمبالغہ تو فل والمبالغۃ فی المدمدۃ والاستنشاق لغیر الصائم. ایشا بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک. اچھا جی کتوں جی وسواک وضو کی سنتیں چل رہی ہیں. وضو کی سنتیں چل رہی ہیں. کون کون آ گئی ہے؟ ہاتھ دھونا اور بسم اللہ پہلے ہاتھ دھونے 3 مرتبہ اور کیا بسم اللہ پڑھنی. تیسری سنت وسواک اور مسواک کرنا. اور مسواک کرنا. یہ بے کسر سین ہے سواک. یہ نام ہے استیاق کا. کس کا؟ استیاق کا. استیاق مصدر ہے. جی. مسواک کرنا. اگر یہ نام ہو استیاق کا مولوی جی تو ہوں یہ اسم مصدر ہے. ہوں کی اس میں مصدر کی مطلب مصدر نہیں تو مصدر دا معنی سمجھ آؤندی پی جی. یا سواک وہ جو لکڑی جند نال کری دی انہوں بھی آندے نے. جی. ہوں اے سمجھامے دے. ہوں اے اسم جامع سمجھ گئے ہو؟ کون سواک مصدر بھی اس میں مصدر بھی بن سکتا ہے تو اسم جامع بھی. اور مراد یہاں اول ہے کیا؟ مسواک کرنا. کیونکہ لکڑی نہیں سنت. لکڑی نو منہ وچ پھیرنا اے سنت ہے جی. او جڑی او پورا بنڈل تنویر دی دکان تے بج کے رکھیا او سنت نہیں. او آلہ سنت ہے جی. او اعلیٰ سنت. سنت کی ہے انہوں منہ وچ پھیرنا. اچھا جی اس پر دلیل کے مسواک سنت ہے. دلیل کیا ہے؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لولا ان اشک علی امتی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشکل ڈالوں گا میں اپنی امت پر، مشقت کروں گا میں اپنی امت پر، تو البتہ حکم دیتا میں ان کو مسواک کا ہر نماز کے وقت. ایک حدیث میں ہے مع کل صلاتن اندہ یا مع ہر نماز کے ساتھ. میں کیا کرتا ہوں ان کو؟ حکم دیتا. کس کا؟ مسواک. تو حکم کا مطلب ہے فرض. جی. کی فرض. فرض یعنی وضو وچ چواں تو بعد کچھ ہے فرض ہونی سی تے مسواک کی سی مسواک. تھوڑا جہا عقل نال ٹل دیو نا بھی ہن اللہ دے سامنے کھلو کے تو منہ نال کچھ پڑھنا ہے تے کم از کم منہ ستھرا تو ہونا چاہیے. بدبوت نہیں بچ ہونی چاہیے. اللہ دا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تسبیحاں پڑھنیاں نے، اللہ اکبر کہنا ہے. یار اللہ دے سامنے کھلونا ہے. یہ ساری عبادت معراج ہے تو کم از کم منہ تو صاف ہوئے جی. اچھا جی تو میں ان کو کیا کرتا؟ حکم دیتا. کیا کرتا؟ حکم دیتا. حکم دیتا. ایشا بس پہلی بخاری شریف تے اگلی سنو. اور بوجہ اس حدیث کے جو وارد ہے کہ ہر نماز بھی مسواک کے ساتھ. مسواک وضو کرن لگا مسواک کریے تو پھر کی کریے؟ نماز. اے جڑی نماز ہے فضیلت رکھتی ہے 70 نمازوں کی بدون ہی مسواک کے بغیر کے ساتھ. اندازہ لا
بے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھیے تو یہ نماز 70 گنا بڑھ جاندی ہے اس نماز کولوں جندے وچ وضو کیتا ہے تے مسواک نہیں کی آگے جسم اے حوالہ جے اخرج احمد والبہقی فی سنن الکبریٰ من حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ابن ابی شیبہ مصنف میں من حدیث حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جڑی اے 70 گنا نماز بڑھ گئی یار خدا دے بندو۔ مسئلہ ہن اے نا پتر کہ بھی سانو احساس نہیں کہ چھوٹے جے کام نال اسی کتنیاں فضیلتاں لے سکتے ہیں۔ غور کرو نا اس طرح رک کے بے مسواک کول ہوئے وضو کیتا کتنی نماز کتنے گناہ بڑھ گئی تے اونج ہر نماز 10 بدلہ ہے معراج دی رات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے تے جماعت نال 25 تے 27 دا ذکر ہے اللہ دے بندے او 10 او 25 27 اے 70 اے ایک نماز کتھے پہنچ گئی خدا دی قسم ہے۔ اے بزرگاں بیان کیتا ہے بھی ایویں سمجھو بھی شریعت آندی ہے اے نہ تسی اے کتاب چکو تے اسی لکھ دیاں گے بھی اے نہ جبلے او چک لے ایویں نہیں جی کی چک لے جبلے اور چک اسی اے لکھ دیاں گے۔ بلے 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 او اچھا جی مسئلے حدیثہ سن دلیل سی اور مناسب ہے یہ کہ ہو مسواک نرم کی ہوئے نرم ہو انگلی کی موٹائی میں انگل جنی اے چھوٹی اینا چ کسے دی برابر ہوئے ٹھیک ہے کم از کم منہ چ آ جاؤ چھتیر تو منہ چ نہیں نہ ہوندا بالا آ جاندا منہ چ نہیں ہوندا جی مطلب ہے کہ منہ چ آوے دند صاف کرنا ہوندا نال جی انگلی جنی موٹی لمبائی ایک گٹھ مستویان سیدھی ڈنگی جی نہ ہوئے بھی منہ چ پان لگے ایک پاس ہی دیکھے تو منہ مطلب بالکل ڈنگی سیدھی مسواک ہوئے کنی ہوئے جس لئے استعمال کرنی شروع کرنی ادوں کی ہوئے پھر چھوٹی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں تے انگل جنی موٹی ہو تے نرم ہوئے قلیل العقد گنڈاں وچ تھوڑیاں ہون گنڈ والی تھان کتنا بڑا اوکھا ہوندا ہے اونے دے وچ کیڑی سائنس بڑھ گئی باکو سانو ساجی پتہ نہیں مسواک نہیں ہوندی جی جتے گنڈ ہوندی مولوی جی او تھاں پیڈی ہوندی ہے جی اوتھوں نوں دبانا اوکھا تے اون دے وچ گنڈا کم ہون اچھا جی اور منل عراق اج نو جال دا درخت نہیں آندے او جڑی عام مسواک وکدی عام جی ایک تو زیتون وغیرہ مختلف رنگ کڈے نے نا اور جڑی پہلو ہوندی سی مسواک وہ ککے جے رنگ دی جی وہ ککر نہیں باجیا عراق اس نوں آندے جڑے ون دا درخت ہوندا جنا جی جڑیاں اتوں مدینہ شریف تو چھاپڑاں چ بند بھی لے کے آندے نے وہ ہوندی جو ون اونوں بن آندے نے جی پنجابی چ وہ ون دی جڑاں دی درخت مسواک اونوں عراق آندے نے ککر نہیں مراد جی اونج ککر دی مسواک پھلائی دی زبردست مسواکاں نے جی منہ دا گند صاف کرنے واسطے سب تو عمدہ مسواک نم دی جے جیڑا بندہ نم دی مسواک کردا ہے نا کدی منہ چ کدے بو نہیں آوے گی ایویں نم دے تیلے لا کے نے انہاں نال خلال کرو دنداں دے اندر ایسی صفائی ہوندی میں حیران ہاں جی کوڑی ضرور ہوندی ہے لیکن منہ بالکل تو تا کے رکھ دیندی خدا دی قسم بعد کنا دیر بندہ محسوس کردا ہے میرا منہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مسواک وضو کی سنتوں سے ہے ساڑھے نزدیک مسواک نماز کی سنت نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے اور وقت مسواک کا مسنون وضو کے ابتدا میں کس میں وضو کے ابتدا میں اس لیے کہ ابتدا مسواک کے ساتھ مسواک بھی سنت ہے تے ہاتھ دھو کے تے ابتدا اندے نال کرنی یہ بھی کی ہے سنت ہے مد مادہ کلی کے وقت کیونکہ ہاتھ دھو کے سب تو پھر بعد پڑھ کے پہلے کیڑا کام کرنا ہے کلی کرے کلی کرنی اکثر کے قول پر اور کہا ہے ان کے بعض نے غیر نے قبل الوضو بے وضو کرنے تو بالکل شروع کرے
اور یہ وضو کی سنتوں سے ہے ہمارے نزدیک، نہ کہ نماز کی سنتوں سے، نہ کہ نماز کی سنتوں سے۔ لون مسئلہ سن لو، حاصل ہو جائے گی فضیلت مسواک کی ہر نماز کے لیے کہ ادا کیا اس نے نماز کو وضو کے ساتھ، ایسا وضو کے مسواک کی تھی۔ مولوی رئیس نے اس وضو میں وضو کرنے لگا مسواک کی تھی، اس وضو نال 4 نمازاں پڑھیاں، یہ 17 والی فضیلت 4 نمازاں نوں لبے گی ساڈے نزدیک۔ شفاف نزدیک نماز دی سنت ہے ہر نماز تو پہلا، ساڈے نزدیک وضو دی سنت۔ جس وضو نال مسواک کیتی، اس وضو نال جنیاں نمازاں پڑھے گا انہاں ساریاں نوں یہ فضیلت ہے کیڑی 70 سن گئے ہو؟ اور یہ پورا کر لو پھر واپس چل دیں۔ وَيُسْتَحَبُّ اور مستحب ہے منہ کی رائحہ کے تغیر کے لیے، نماز تو علاوہ منہ کوئی چیز کھادی ہرواڑ جی ہون لگ پئی تے مستحب ہے کہ فٹافٹ کی کرو۔ اور اٹھنا سونے سے، اے بندہ سو کے اٹھیا توڑے نماز دا وقت نہیں تے اٹھ کے کی کرے؟ مسواک کرے۔ اور اٹھنا نماز کی طرف، وضو ہووے تاوی نماز پڑھ لگا تے مسواک کر لوے، مسواک کر لوے، سمجھی جے گل؟ اے جڑا نا وائل الصلاۃ جی اس تک نکا جا حاشیہ پڑھ لو باقی پھر پڑھ دیں۔ اے اگر وضو ہووے تے نماز پڑھن لگا ہے تے مسواک کرنا مستحب ہے، محل استحباب اس میں جب کہ امن ہو خون کے نکلنے کا وَإِلَّا فَلَا، اگر انہوں دندہ دا مسئلہ ہے نا پہ ذرا کہ مسواک کرے تو کی آ جاتا ہے؟ خون آ گیا، خون نہ کرے، اس واسطے کہ خون ہونا وضو ٹوٹ جانا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پینا، سمجھے پہ یہ وہ بندہ کرے جن دے دندہ چ خون نہیں آتا جی۔ اچھا واپس چلو وَإِلَى الصَّلَاةِ۔ اور دخول بیت کے وقت باہروں گھر آ رہا بندہ، بیوی نال گل کرنی ہے ہور ماں پیو نے تو اس لیے کی کرے؟ تاکہ منہ چو ہرواڑ نہ آوے۔ اور لوگوں کے اجتماع کے وقت جب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، آ جڑا سارے بیٹھے ہو اجتماع نہیں ہے گا تھوڑا کہ دوجے نا اجتماع اور چوتھلے بہنا ہوتا ہے پوڑی بنا کے، تو اس وقت بھی مسواک کرنی مستحب ہے۔ اور قرات قرآن کے وقت اور قرات حدیث کے وقت کیا ہے؟ مسواک کرنی مستحب ہے۔ لقول الامام، بوجہ قول امام کے کہ بے شک یہ مسواک دین کی سنتوں سے ہے۔ کس سے ہے؟ دین کی سنتوں سے۔ لہذا پھر جڑا بھی دین دا کام کرنا کی کرو؟ مسواک۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک پاک کرنے والی ہے منہ کو اور راضی کرنے والی ہے رب کو۔ منہ دی پاکی دا آلہ ہے تے رب نو راضی کرنے دا آلہ ہے، لہذا پس برابر ہیں مسواک میں سارے احوال۔ وہ تو وضو وچ وکھری سنت ہے فضیلت ہے، اونج بھئی منہ جس وقت بھی گڑبڑ ہوئے تو کی کرو؟ مسواک کرو۔ اون حدیث پاک اتنے نہیں ہے گی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھا گیا کہ سونے جسے گھر تشریف لیاندے سن تے پہلا کام کیڑا کرتے سن؟ کثرت نال اے جواب ہے کہ سرکار گھر آ کے مسواک پہلے کرتے سن۔ کی کرتے سن؟ مسواک۔ اللہ تے جسے سونے دا وصال ہوئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں سن تے آپ نے انہاں نال ٹیک لائی سی تے حضرت عبد الرحمن ہے جناب عائشہ صدیقہ دے بھائی، انہاں کول مسواک سی تے سونے نے ادھر دیکھیا، حدیث پاک پڑھو گے کدھر؟ مسواک تے حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ہیں، انہاں پھر مسواک لے کے توتی چبائی نرم کیتی پھر سونے نے دتی، آپ نے مسواک کی۔ اور فضیلت مسواک کی حاصل ہو جاتی ہے
اگرچہ ہو مسواک کرنا انگلی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ انگلی کے ساتھ، یا کھردرے کپڑے کے ساتھ، خاشنہ سخت کپڑا جی کھدر شدر ہوتا ہے، جی نرم نال نہیں صفائی ہوندی بھی کھردرا کپڑا انگل تے لا کے نا جی اس طرح رگڑ دے وے تاں بھی یہ حاصل ہو جائے گا، لیکن کدوں ان دا فقد ہی مسواک کے نہ ہونے کے وقت، بے وضو کرنے لگا تو مسواک بھول گیا یا اس وقت میسر نہیں جی تے انگلی مار دے وے صحیح، یا کپڑا کول ہے وہ انگلی تے چاڑ کے اس طرح کر کے تے ایک پہ کے مار دے وے تے مسواک کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یا اپنے دانتوں کے مفقود ہونے کے وقت، یا دانت ہی سارے ڈگ پے نا تو ہوں اتنے جہاں مسواک مارے گا تو جگہ زخمی ہوے گی، لہذا وہ نہ اتنے انگلی مارے، جی دند نہ ہون تے جگہ نہ آدھے نے پھد، کی آدھے نے ان پھدا اتنے انگلی مارے تے انہوں مسواک دی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہوں ہر وقت ایویں کرے گا چونکہ مسواک مارے گا تو وہ چمڑے کا نقصان ہوگا، یا اس کے منہ کے ضرر کے وقت، یا کوئی اندر اگے پیچھے کوئی چھالا نکلے ہے مسواک ماریا تکلیف دیندا 1 2 4 دن اونی دن اگر انگلی نال وہ کرے تے وہ مسواک دی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اے جو صورت ہیں جی بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوڑے فرمایا کافی ہے مسواک سے انگلی، کافی ہے مسواک سے انگلی، بھی جدوں نہ ہوئے نا مسواک تے پھر ان دی کفایت کر دی۔ اے حوالہ جے اخرج البہقی والضیاء المقدسی فی الاحادیث المختارہ وقال اسناد حسن من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے آن انگلی تے باقاعدہ مصف حدیث ہے بے انگلی کفایت کرتی ہے۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، فرمایا کہ التشویش و صفائی کرنی، اے ویکھو مسبحہ کے ساتھ ابہام کے ساتھ برابر ہے، جی انگوٹھے نال دند صاف کرے یا اس مسبحہ نال کر لوے تے کی ہے، او جدوں مسواک نہ ہوے اودوں دی گل ہے، انگلی آئی ہے نا تو عام طور تے انگلی دا چمن کہندے نا ان دا نام وکھرا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی انگوٹھے نال کرے انگلی نال کرے اے کی ہے، اے برابر سنیا جی۔ اچھا جی ان تھوڑی شرح پڑھ لے پھر اگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، مراد اول ہے کہ بے مسواک کرنا، اے معنی مراد لکڑی نہیں مراد نے فلاں ہا جاتا الا تقدیر مضاف میں مطلب گل واضح ہے۔ اچھا جی لا مرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، بابا تحتاوی فرماندے نے بابا شرم بلالی تہاڈی اللہ تعالیٰ قبر روشن کرے، گل تو ٹھیک کیتی جے پر جڑی حدیث نقل کیتی جے شافیاں دی دلیل ہے، ساڈی دلیل ہو رہے اس نال تے وی عند کل صلاۃ دا مطلب ہے بھی یہ نماز دی سنت ہے، جی کیندی ہے نماز، ھذا لا يدل لمذهبنا بل لمذهب الشافعی، ہماری دلیل وہ ہے جو دلالت کرتی ہے ہمارے مذہب کے لیے، وہ نسائی شریف کی روایت ہے عند کل وضوء، کہ فرمایا میں ان کو حکم کر دیتا ہر وضو کے وقت کیا کریں، مسواک ہے، اے دلیل ہے ہر وضو کے وقت کیا کریں، مسواک ہے، مسواک کریں۔ اور تصحیح کی اس کی امام حاکم نے ذکر کیا، اس کو امام بخاری نے تعلیقات بخاری دا مطلب ہوندا ہے امام بخاری اپنی کتاب وچ کچھ حدیثاں لیاوندے نے سند نال ذکر نہیں کردے، انہوں آندے نے تعلیقات بخاری، کی آندے نے تعلیقات بخاری، انشاءاللہ زندہ رہے تو اکھاں دے سامنے آ جائے گی ہر شے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی کتاب سوم میں پس ذکر کیا ہے اس کو مؤلف نے اختصار کرتے ہوئے اس پر لکان اولا، یا ذکر کرتے یعنی اگر مصنف حدیث ذکر کر دے نا نسائی شریف آئے اے بزیادہ اولا سی، اے زیادہ اولا سی جی، کیونکہ مسئلہ سمجھ آ جانا سی نا جی۔ اچھا جی والے ما واردہ انا کلا صلاۃ نظر آ رہے بھی جی
سنیا جی اور حاصل ہو جاتی ہے یہ فضیلت ہر نماز میں کہ ادا کرے اس کو وضو کے ساتھ، ایسا وضو کے مسواک کی اس میں، اور اگرچہ نہ مسواک کرے اپنے کھڑے ہونے کے وقت نماز کے لیے، اگلی نماز جب وضو ہوئے توڑے دوبارہ مسواک نہ کرے پھر بھی انہوں فضیلت مل جائے گی، اس لیے کہ مسواک دین کی سنتوں سے ہے نہ کہ نماز کی سنتوں سے، علی الاصح، جیسا کہ ان قریب ذکر کریں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ قُولِيًّا لَيِّنًا، نرم ہوئے، عبارت ان کے بعض بزرگاں مسئلہ ہے جی بیان کیتا ہے، اور مستحب ہے بلہو مسواک کا تر ہونا، اگر ہو خشک سکی ہوئے تو کرن تو پہلے کی کر لوے، تر کر لوے، منہ بھی تھوڑا پانی کروڑی کر لوے، اور دھونا اس کا مسواک کرنے کے بعد یہ بھی مستحب ہے، جب مسواک کر لوے تو مسواک نو کی کرے اتوں، تاکہ نہ مسواک کرے اس کے ساتھ شیطان، تو کے رکھو گے تو شیطان جھوٹی نہیں کرے گا، او میں رکھ دو گے تو پھر شیطان چوک کے منہ چپا لیندے۔ سنی جے گل، ایک مسئلہ انہیں ویکھو نا پتر جی، او بلا تھی وے، او بلا تھی وے، اور یہ کہ ہو کڑوے درخت سے من شاجارن کڑوین مرن، کندی ہوئے کڑوے درخت، نیم کڑوی ہندی جی، یہ اگر کو پوچھ لے کہ نیم کی مسواک کا ذکر ہے کتابوں میں داخلہ جو انہوں مسئلہ دسیا بھی مستحب ہے کہ کندی ہوئے کڑوے، نیم کی ہندی کڑوی ہندی۔ اچھا جی، لے یکون ہے کڑوی کیوں؟ تاکہ ہو وہ زیادہ ختم کرنے والی بلغم کو، اور زیادہ انقا، زیادہ صفائی کرنے والی سینے کی اندروں گند نکلو، اور زیادہ ہضم کرنے والی طعام کو، اور افضل اس کی عراق اجال دی، پھر زیتون، اور صحیح ہے ہر لکڑی کی مسواک مگر انار کی اور کانے کی قصب، کانے کہ جڑے ہر ایک کانا انہوں آدھے نے سدھا اگے گٹھ گٹھ تو بعد جت جوڑ ہوں نے جی، کاں بھی ایویں دی ہوندی، گنا بھی، جوار بھی، مکئی باجرہ سارے ایویں دے نے، کوئی نہیں گٹھ گٹھ تو بعد کی ہوندی ہے گنڈ، اینو فارسی چ عربی چ قصب آ کی آندے نے، قاف صاد قصب، کیوں باوجہ نقصان دینے ان دونوں کے، انار دی مسواک بھی نہیں نقصان دین دی، اور یہ کہ ہو لمبائی ایک گٹھ مستعملی ہی، مستعمل دی گٹھ کندی مستعمل، جیڑا بندہ استعمال کر رہے ان دی اپنی گٹھ، اے نہیں بھی عالم چلنے کو جا کے سندھوں دی گٹھ دی پوری کرا کے لے ہونی تیرے ہاتھ لمبا ہے، اے مسئلہ ہے نا کھڑا کی مستعمل، لہذا جڑے بیچ رہے ہو آکھے جی میری گٹھ پوری نہیں، انہاں کہا میں گٹھ بیچنی میری مستعمل کی گٹھ کندی مولوی جی، مستعمل کون جنہیں مسواک کرنے، اس اچھا جی یہ گٹھ تو وڈی ہے تو پھر کیجئے، اس لیے کہ زائد سواری کرتا اس پر شیطان، بیڑا گھر کو بھی تسی دیکھ لو کہ ہو جی حرکتاں بھی جی تو کے نہ رکھو تو مسواک کرنے لگ پیندا جی، گٹھ تو لمبی اتنے بہ کے جھوٹے لیندا۔ اچھا جی، لأن الابتداء به سنت ایضا عند المدمدہ، یعنی کرولی کے وقت واسطے کامل کرنے صفائی کے، کیونکہ وقت ہے بھی ہن منہ کرولی کرنی ہے تو ہن مسواک بھی نال کرو تاکہ منہ پورا صاف ہو جائے، سنی گل، اور یہی مختار ہے شیخ الاسلام کا ان کے مبسوط میں، ان کے مبسوط میں، اے جڑا ہے نا شیخ الاسلام دا مبسوط اور جے ایک مبسوط سرخسی، اے وے مبسوط
امام شیخ الاسلام محمد بن حسین بخاری المعروف بکر خاہر زادہ یہ فوت ہوئے نے 483 وچ سنیا جی یہ انہاں دی مبسوط وکھری ہے خاہر زادے دی بلے بلے او بابے او تہاڈی شان نو سلام او خدا دی قسم اچھا جی وائل الصلاۃ اگے دسیا او مستحب ہے فلانے فلانے مقام تے انہاں وچ کہ بھی نماز واسطے کھلوے تے وضو توڑے ہووے مسواک کرنی مستحب ہے لیکن تاں جے دنداں چوں خون نہ جے آوندا ہوے تے وضو ٹوٹ جانے اچھا جو تھلے ویلے قول الامام انہ من سنن الدین آخیا نا کہ امام صاحب فرمایا یہ مسواک دین کی سنتوں سے یعنی دین دے وچ داخل ہے کون مسئلہ سمجھا جی اختلاف کیا علماء نے مسواک کے بارے میں کہ کیا وہ وضو کی سنتوں سے ہے یا نماز کی سنتوں سے ہے یا دین کی سنتوں سے ہے تیسرا قول اقوا ہے کہ یہ دین کی سنتوں سے ہے اور یہی منقول ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے جیسا کہ ذکر کیا اس کو علماء نے شرح بخاری میں اور قول ان کا ہدایہ میں الاصح انہ مستحب اصح یہ ہے کہ مسواک مستحب ہے یعنی وضو میں مستحب ہے نہ کہ مطلقاً علت بیان کی اس کی علامہ کمال فتح القدیر والے بابے شارے بائیں طور کہ نہیں وارد وہ شے جو تصریح کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت کے ساتھ مسواک پر وضو کے وقت جی مطلب ہے کہ جتنی حدیثیں نا سرکار کی وضو کی جو وضو کے متعلق حدیثیں ہیں جو وضو کے متعلق حدیثیں ہیں یا حضرت علی نے بہت دفعہ وضو کر کے جناب عثمان نے خلفائے راشدین میں سے 2 ہستیوں نے کثرت کے ساتھ وضو کر کے لوگوں کو دکھایا حضرت جناب عثمان اور جناب مولا علی نے تو وہاں پڑھیں گے تو ذرا غور کرنا کہ کتنی حدیثوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ پہلے مسواک کی پہلے یہ کہہ رہے فتح القدیر والے ظاہر ہے کہ اگر وضو کا ذکر آیا یا خلفاء نے وضو کر کے بتایا تو اس میں ناقلین نے مسواک کا ذکر نہیں کیا تو مطلب اس وقت پھر نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب ہدایہ نے کہا کہ صح یہ ہے کہ وضو کے اندر مسواک کیا ہے اور یہاں تو پڑھا ہے نا کہ سنت موقدہ ہے ہدایہ میں یہ ہے کہ مستحب ہے کون مسواک کرنا کندے وچ وضو میں وضو مطلقاً نہیں وضو میں مستحب ہے تو ان دی وجہ بیان کیتی نے کہ سرکار سے مواظبت ذکر نہیں ہے وضو کے وقت کہ ہر وضو کے وقت کیا کیو مسواک وہ اونے کسی موقع تے گواہ نہیں سب حدیثاں نو ویکھنا ہے حدیث ہے سرکار دے وضو نقل کیتا جا رہا ہے مسواک دا ذکر نہیں تے ذکر کنی واری ہے تے ذکر کنی واری نہیں اونوں سامنے رکھ کے سا اے بابا فتح القدیر والے فیصلہ کر رہے ہیں بات سمجھیے جی اے گل لیجیے پھر فرمایا فتح القدیر والے نے حق یہ ہے کہ مسواک دین کی سنتوں سے ہے دین کی سنتوں سے اچھا جی توجہ کریں جی اور نئے مستحب اس شخص کے لیے کہ تکلیف دے مسواک اس کو نئے مستحب اس کے لیے مواظبت مسواک پر جنہوں کسی وجہ تو مسواک تکلیف دے دیئے کہ مواظبت مستحب بلکہ کر لے مسواک کبھی کبھی تے سنت پوری ہو جائے گی لہذا جرم کو بچ جائے گا کہ سنت رہ گئی جیسا کہ بحث کی اس کی ابن امیر حاج نے گالے کرن لگا بھی اجے سانو پوریاں سنتاں مسائل تاں ہوندے نے جے مسلسل فقہ پڑھدے پڑھاندے رہیے تاں پھر عمل دا بھی ذوق ہوئے تاں جی پڑھانے دا شوق ہوئے عمل دا ذوق کو نہ ہوئے تاں بھی پڑھائی تو ہو گئی لیکن عملی زندگی پھر ڈھیلی رہ گئی تے ایویں کہ کتنیاں سنتاں جیڑیاں موقع سن تے نہیں کیتے قبراں چلے گئے جلے قیامت نو اٹھنا ہے جنہاں نے وہ سنتاں تے عمل کیتا ہے جس لئے انہاں نو ان دے اجر ملن گے تو اس لئے چک وڈاں گے ہائے سن بھی موقع سی کیوں نہ کیتا جی تے احساس کرو یار احساس کرو
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਹੂ ਯਹਸੁਲੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ वुजू वज़ू कीता है तो ये फजीलत उसको क्या हो जाएगी हासिल हो जाएगी सुने ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਜ਼ਲੁ ਯਹਸੁਲੂ ਅਗਰਚੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਫਯਤਰਤਬੁ ਅਲੈਹ ਸਵਾਬ ਮੌਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮੌਦ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਦਾ ਫਕਦੇ ਹੀ ਲਾ ਇੰਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿਸਵਾਕ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਵਾਬ अच्छा जी युज्ज़िउ मिन सिवा के अल असाबिउ ये मिन जो है ना मिन ये बदल का है यानी मिसवाक के बदले उंगली काफ़ी है जब मिसवाक ना हो अच्छा जी अतशवीसो बिल मुसब्बिहाते वल इबहाम सिवा कौन किना फरमाया हज़रत मौला अली पाक तशवीस दा माना दसदे ने अदल को बिल यद हथ नाल किसे शै नूं मलना इन वादन की तशवीस कामूस में जिक्र किया इसको कामूस में जुमला मानों में से इसके जो जुमला मानी उनमें से एक माना है भी हाथ नाल शै नूं मलना जी अच्छा जी ये हज़रत मौला अली पाक दे फरमान दी तौजीब बयान की थी इब्ने अमीर हाज ने और कैफियत इसकी जैसा कि है इब्ने अमीर हाज मुशरा मुनिया दी कि इब्तिदा करे बहाम के जब मिसवाक नहीं इब्तिदा करे बहाम के साथ दाईं जानब से जी अच्छा जी तो मिसवाक करे अंगूठे नाल फौकन व तहतन फिर सब बाबा के साथ बाईं जानब से इसी तरह देखो ए वेखो इधरों ए सज्जा पास है ए अंगूठा इस पासे देना सौखा है तो सज्जे पासे ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਇਧਰ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਉਂਗਲੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਬਨ ਅਮੀਰ ਹਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवज्जो जी अगे जी मुगिन शराब अच्छा जी और कायम होते हैं इलक मकाम मिसवाक के औरतों के लिए बावजह नरम होने उनके चमड़े के इलक तो मुराद है जेड़ा दंदासा नहीं है छोटा जा ये होंदी ना अखरोट दे दरख्त दी छिल जे किंदी दरख्त दी छिल जरा सारा कुछ विकदा है जी समझाई जी उतो अखरोट ला के भी तुहानूं भेजदे ने छिल्लां ला के भी तुहानूं भेजदे ने अजे तुहानूं कश्मीरियां ते जनाने इतराज़ है जी हाँ भाई बाबा जिन्ने काले मलोक बच जाण सारे तुहानूं पिंडी भेज देंदे ने कमांड लवो जी अच्छा जी तो औरतों के लिए वो जो दंदासा है ना वो इस्तेमाल करना ये क्या है ये कायम मकाम है किसके मिसवाक के चूँकि उनका मुंह का चमड़ा नरम है तो लगा मिसवाक से हो सकता है नुकसान हो जी इन्हों पढ़ लीजिए ना फिर चलते हैं ओह मिनल मालूम से है ये बात कि नहीं हासिल होगा सवाब औरतों को मगर नीयत के साथ इन्हों मिसवाक दी नीयत मारन ते फिर सवाब होना है और वुजू तो पहलों दी गल है फिर जाहिर ये है कि औरतें नई हुक्म की गई दंदासे का वुजू की इब्तिदा में जैसा कि मिसवाक रिजाल के लिए वयुहर्ररु इसमें गौर व फिक्र किया जाए यानी तुहानूं को बंदा कहे जी कि तुसी दसोगा पीछे कोई इस किस्म की हदीस है वे जिंदे विच औरतां वास्ते वे कि की करना तो ये बात कोई नहीं हैगी जी लिहाजा औरतां भी मिसवाक कर सकदियां ने वो खास करके पाकिस्तानी औरतां इन्ना बोल बोल को ना मूँह अपना लोहे नाल पीड़ा कर लिया हुण नरम वाली गल ही कोई नहीं रहेगी
अच्छा जी वापस चलो हुण मिसवाक करने का तरीका और सुन्नत मिसवाक के पकड़ने में ये कि बनाए अपने दाएं की खिनसर को ए खिनसर इसको असफलहू मिसवाक के नीचे किथे मिसवाक के नीचे ए थल्ले आ गई छोटी और बिनसर और सब्बाबा इसके ऊपर ए बिनसर जी ए सब्बाबा है हूँ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੰਡਾ ਫੜੀ ਰੱਖ और इबहाम मिसवाक के सर के नीचे ए बेंज कर जी जी समझ आ गई जैसा कि रिवायत किया है इसको ए बिन सरे ते सब बाबा है जी। इन्हां विच वुस्तां दा जिक्र नहीं वेचेगा तो लिहाजा बे उठी रवे जी जी इंज करके करे अच्छा जी अच्छा जी बेना पे जी जैसा कि रिवायत की है इसको इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और ना कब्ज़ करे मिसवाक इधर देखो इंज मुट्ठी च दे के मिसवाक करनी जी। इंज ना करे इसलिए कि ये पैदा करती है बवासीर को किसको बासूर बवासीर नो ने बासूर मुफरद इंदी जमा बनदी बवासीर वेख लवो ना जी और बासूर दी बनाओ ना जमा अव्वल ते सानी नु फताओ अलफ नु पाओ ना बदलाना है जी ते फिर अगे अलफ लेना जमा सकी बन गया बवा अगे सीन नु जेर देनी ते वाओ ये नाल बदलना है ते बनने की नहीं बवासीर ते वो फिर मुफरद की जगह जमा बोलते रहे नहीं बवासीर है जी कई बार जो खून आउंदा है मतलब है जी हुंदा बासूर है मुफरद समझ गए हो ते बवासीर बासूर दी जमा जमा और मकरू है लेट कर मिसवाक करनी लेट कर करनी मकरूह है इसलिए कि ये पैदा करती है तिली के बड़े होने को लम्मा पै के मिसवाक करो तिली वड्डी हुंदी जी और थले वेख बस सुनना तो फी अखज़े ही अंता जाला खिनसारा यमीन का जी मुनाकशा किया इसका अलामा नूह ने और उन्होंने फरमाया कि बेशक वो शय जो समझेगी अहादीस से इब्तिदा करनी है दाई जानिब से किससे दाई जानिब और बहरहाल होना मस्क का बिल यमीन फला बस मुनासब है ये कि हो यसार के साथ इसलिए कि ये बाब इजाला तो लकजार से है और इसमें सवाल है कि अन्नहु ऐसो साबत आन इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फला कलामा ओए वे बे मिसवाक सज्जे हथ नाल करनी या खब्बे नाल इब्ने अलामा नूह ने कहा कि भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ चूँकि मुँह चो गंद कढ़ना मिसवाक खब्बे नाल करनी चाहिए है समझते पे हो जी भी ये समझ आती है और इब्तिदा भी सज्जे पासे करनी भी ये समझ आती बाकी भी पकड़ना सज्जे हाथ नाल होना चाहिए फला ये को नहीं समझ आता लेकिन उन्होंने आखिर जब अब्दुल्ला बिन मसूद से ये बात मनकूल है तो साबित हो गई कि जी साबित हो गई कि केड़ी गल है अच्छा जी शरह वेखो जा शरह और मुस्तहब है ये के मले दांतों को मिसवाक को जी उनके ज़ाहिर को और उनके बातन को और उनके अतराफ को ए ज़ाहिर है ए जी आ बातन है जी आ उत्ते अतराफ ने जी जी ते तीन पासे हो गए ते चौथा पासा थले चमड़ा है इत्थे बाहरों नहीं रगड़ने थले बिचा में पासे रगड़े जान सिर्फ तीन पासे अच्छा जी और क्या है वल हनक हनक को भी साफ करें किसको हनक को हनक कौन है और वो मुंह के ऊपर का बातिन दाखिल से तालू जी की शय तालू इन्हों भी साफ करें और असफल लहयैन के मुकद्दम की तरफ से जुबान भी जी आ थले वाला भी जी ਤੇ ਇਹ ਓਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮਿਸਵਾਕ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਤਾਲੂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਸਵਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੇ जी
سنیا جی. اچھا جی. اور ذکر کیا ہے امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے حاضر ہوا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس پایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مسواک کر رہے تھے اور سرکار کی آواز مبارک آ رہی تھی آ آؤ، اور مسواک آپ کے منہ مبارک میں تھی، گویا کہ آپ یتحوا او تھلے لکھیا ہے اے یتحوا دا مطلب ہوندا یتقیا ہو، یعنی بندہ باہر کھلوتا ہوئے نا تے اندر کو بندہ مسواک کرے گل چ پھیرے تے کرے او دی آواز آوندی تے منہ چ الٹی کر رہے آواز ہی محسوس ہوندی اے بے یتحوا ہو کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہہ آ رہی ہے. مطلب کی یہ مبالغہ سمجھایا بھی خوب گلا تاکہ اندروں اباک دی آواز آوے. جی سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ اے مطلب ہے بھی سونے مسواک کیتی تے اے زبان تے تالو تے ایستا ایستا مسواک رگڑی اے سنت بن گئی. کی بن گئی؟ تے وچوں آ دی آواز آوے اے بھی منہ کھلدا ہے تے پھیپھڑیاں دی تے میدے دی گرمی ساری باہر نکلدی ہے. سمجھدے ہو؟ پھیپھڑے تے میدا ٹھیک رہا تے سارا نظام ٹھیک ہے جی، کیونکہ اتنے پھیپھڑیاں نال ہوا دا نظام ہے تے میدے نال سارا کھان پین دا ہے. اے ٹھیک رہے تے باقی سارا کچھ ٹھیک ہے. ادوں ہی گیس بڑھدی دل والے پاسے تے وہ پائپ لائن بند ہوئی تے لو جی جڑا جی وہ ڈیڈ ہو گیا تے ڈیتھ ہو گئی. ولا یقبضہ ویندے پے ہو. اور نواں مسئلہ، اور نہ چوسے مسواک کو، مسواک نو چوسے نہ کر کے تندر اگر لگائے انج نہ، اس لیے کہ یہ پیدا کرتا ہے نبینے ہونے کو، اند نال نظر جانے دا خطرہ ہوندا ہے. اور مکروہ ہے موزی مسواک کرنی، موزی کے ساتھ جیڑی لکڑی تکلیف دیندی اندر نال مسواک کرنی مکروہ ہے. اور حرام ہے زہر والی چیز کے ساتھ مسواک کرنی. اچھا جی مسئلہ نمبر 9، اور نگلے تھوک صافی من الدم، مسواک کر رہا ہے دنداں چ خون نہیں آوندا، اندر صاف تھک بنی ہے، اینو کھا جائے، کیونکہ یہ نافع ہے جزام سے اور برس سے اور ہر بیماری سے سوائے موت کے، ہر بیماری کی سوائے موت کے. اچھا یہ انگریزاں دا ڈاکٹر لکھ دیں کہ مسواک کر لیں گے جی تھوک منہ چ بنے کھا جو، ہم نے لیبارٹری میں چیک کیا ہے اتنی بیماریوں کی شفاعت ہون پینٹ من جائے کہ پھپھڑ نے آکے. چلو سمجھ آتی بھی گل دی. اچھا جی واپس چلو. اور جمع کیا ہے عارف باللہ تعالیٰ نے، شیخ احمد زاہد نے، کس نے؟ احمد زاہد. عارف باللہ تعالیٰ شیخ احمد زاہد نے فضائل مسواک کے اپنی مؤلف میں جس کا نام رکھا ہے تحفۃ السلاک، سلاک سالک دی جمع ہے، زراب اللہ کے راستے پر چلنے والے، تحفۃ السلاک فی فضائل السواک، کہ جو شریعت پر چلنے والے ہیں ان کے لیے تحفہ جی مسواک کی فضیلت میں انہوں نے کتاب لکھی. اے جی اپنا بابیری کون؟ زاہد ابو العباس الشہاب احمد بن محمد بن سلیمان شافی قاہری قاہرہ دینے المعروف بالزاہد 819 وچ اے فوت ہوئے نے جی. کیڑی کتاب وچ حوالہ ہے الدولامع علامہ سخاوی دی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132. چلیں جی ہن شرح وچ ویکھو انہاں بابیاں جڑے فضائل جمع کیتے نے، علامہ طحطاوی آندے نے پتر تانوں دسدے ہاں. وجامع العارف باللہ تعالی من فضائلہ، وہ کہ روایت کیا ہے ائمہ نے حضرت مولا علی سے
اور حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت عطا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہاں ہستیاں کو جو کچھ ان دے فضائل جمع نے نا انہاں کوشش کر کے کٹھے کیتے۔ ہن سنو کیڑا انہاں بزرگاں فرمایا ہے کہ لازم پکڑو تم مسواک کو، علیکم لازم پکڑو تم مسواک کو، پس نہ غفلت کرو مسواک سے اور ہمیشگی کرو مسواک پر، کیونکہ اس میں رحمان کی رضا مندی ہے اور دگنا ہونا ہے بندے کی نماز کا۔ کتوں تک؟ 99 99 گناہ، کتوں تک؟ 99 گناہ تک، اینا یا 400 گنا تک بھی آیا جی۔ ہن سنیا جی، اور مسواک کی ہمیشگی پیدا کرتی ہے ساتھ اور غنا کو، سہولتاں تے دولت مندی اور آسانی ہوتی ہے رزق کی، اور خوشبودار کرتی ہے منہ کو اور سخت کرتی ہے جبڑوں کو، اور سکون دیتی ہے سر کے چکروں کو اور سر کی رگوں کو، حتیٰ کہ نہیں حرکت کرتی رگ ساکن اور نہیں سکون کرتی رگ جاذب۔ تو جس رگ نے ہمیشہ ساکن رہنا ہوتا ہے وہ ساکن رہتی ہے، جس نے خون آگے پیچھے پہنچانا ہے وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ یہ کام ہوتا ہے مسواک کے ذریعے۔ اور مسواک لے جاتی ہے سر کے درد کو اور بلغم کو، اور مسواک مضبوط کرتی ہے دانتوں کو، اور مسواک تیز کرتی ہے نظر کو، اور مسواک تصحیح کرتی ہے معدے کی اور قوی کرتی ہے بدن کو، اور زیادہ ہو جاتا ہے رجل از روئے فصاحت کے، از روئے حافظے کے، از روئے عقل کے، اور مسواک پاک کرتی ہے دل کو اور اضافہ کرتی ہے نیکیوں میں، اور خوش کرتی ہے فرشتوں کو، اور مصافحہ کرتے ہیں فرشتے ہو بندے سے اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے، اور فرشتے پیچھے چلتے ہیں مسواک کرنے والا جب چلتا ہے نماز کی طرف۔ ان دے مگر فرشتے جلوس بنا کے لگے ہوندے نے جڑا کہ کرے نا اللہ، اور بخشش مانگتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے لفاعل ہی، مسواک کرنے والے کے لیے کدوں جب نکلتا ہے وہ مسجد سے، نماز پڑھ کے جانا ہے وہ ان دے واسطے دعا کر دیں، اور بخشش مانگتے ہیں اس کے لیے انبیاء اور رسل، اتنے اور لکھے ہونا ہے اولیاء لکھے ہونا ہے، انبیاء رسول لکھے، ٹھیک ہے۔ اور مسواک ناراض کرنے والی ہے شیطان کو، دھدکارنے والی ہے اس کو، صفائی کرنے والی ہے ذہن کی، اور ہضم کرنے والی ہے طعام کو، اور کثرت کرتی ہے بچوں کی۔ مسواک کرنے والا اللہ تعالیٰ تیاں پتر چوکھے دیندا ہے۔ اچھا جی، وَيُجِيزُ، اور مسواک جلدی سے گزارے گی پلس رات پر، سبب بنے گی جیسا کہ چمکنے والی بجلی۔ مینو ویندے پے کوئی کتاب نو ویندے پے ہو؟ جڑے کتاب نہیں ویندے پے ہاتھ کھڑا کرو کھپڑا۔ اچھا جی توجہ۔ اور مسواک جو کرنے والا ہے دیر کر دیتی ہے بڑھاپے میں، وہ بندہ بڑھا جلدی نہیں ہوندا، کیڑا؟ جڑا مسواک۔ اور دی جائے گی کتاب دائیں ہاتھ میں، قیامت نو نام اعمال سجے ہاتھ وچ ملے گا، کن دی وجہ تو؟ مسواک۔ اور
کبھی کرتی ہے بدن کو اللہ کی اللہ عز و جل کی طاعت پر، اور لے جاتی ہے گرمی جسد سے، اور لے جاتی ہے بدن کے دردوں کو، مضبوط کرتی ہے کنڈ کو، اور یاد دلاتی ہے موت کے وقت شہادت کو۔ مسواک کرنے والا آخری وقت کلمہ زبان تے جاری ہو جائے گا، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسواک جلدی کرائے گی نزا کو، روح آسانی نال نکلے گی، اور سفید کرتی ہے دانتوں کو، اور خوشبودار کرتی ہے اندر کی مہک کو، اور صفائی کرتی ہے حلق کی، اور صاف رکھتی ہے زبان کو، اور بڑھاتی ہے ذہانت کو، اور قطع کرتی ہے گندی رطوبتوں کو، وَيُحِدُّ تیز کرتی ہے نظر کو، اور دگنا ہوتا ہے اجر، اور بڑھاتی ہے مسواک مال کو اور اولاد کو، اور مدد کرتی ہے قضائے حوائج کے پورا کرنے پر، اور وسعت کراتی ہے بندے پر اس کی قبر میں کون، اور معانست کرتی ہے بندے سے اس کی لحد میں۔ اے نہیں کہ اتنے مسواک ٹر جانی، یعنی ان دی وجہ تو قبر چ انس ہوئے گا تو وحشت نہیں ہوئے گی۔ اور لکھا جاتا ہے اس کے لیے اجر ان لوگوں کا جنہوں نے مسواک نہیں کی اپنے دن میں۔ مسواک کرنے والے نو اج جنہ جنہ مسواک نہیں گن کیتی نا، انہاں دی گنتی دے مطابق انہوں اجر ملتا ہے۔ اور کھولا جائے گا اس کے لیے دروازے جنت کے، اور کہیں گے اس کو فرشتے یہ مقتدی ہے انبیاء کا، یہ مقتدی ہے انبیاء کا، تابع ہوا انبیاء کے آثار کے، اور تلاش کی اس نے انبیاء کی ہدایت ہر دن میں، کہ ہر روز مسواک کرتا سی انبیاء دی سنت سمجھ کے، فرشتے نعرے لان کے۔ اور بند کر دے گی مسواک اس سے جہنم کے دروازے، اور نہیں نکلے گا دنیا سے مگر حالانکہ وہ طاہر مطہر ہوگا، مطہر نہیں مطہر پاک، اور نہیں آئے گا اس کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے وقت، مگر اس صورت میں کہ آتا ہے وہ صورت میں اولیاء کے پاس، بعض روایات میں انبیاء کے پاس۔ ملک الموت جس صورت میں انبیاء کے پاس آتا ہے اسی صورت کے ساتھ اس کے پاس آئے گا جو مسواک کرتا ہے۔ اے نہیں کہ نمازہ نہ پڑھے، مسواک کر کے نمازہ پڑھے شریعت کے مطابق، یعنی باقی شریعت کے مطابق۔ آج کل پتہ ہے شرارت کی ہے مولوی ندیم دی، اچھا تو مطلب استاد جی مسواک کلی کرو سارا پہ لگ جائے گا، او نہیں، او کوکو انج نہیں، بے ساری شریعت تے عمل کرے تے پھر مسواک تے پابندی کرے، پھر اے ساریاں نعمتاں، یہ یاد رکھیں، پھر اے ساریاں نعمتاں جڑیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں نکلے گا دنیا سے حتیٰ کہ پلایا جائے گا ایک گھونٹ سرکار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے، تے جنہیں وہ پانی پی لے پھر کدے پیاس نہیں لگتی، اور وہ الرحیق المختوم ہے۔ اور اعلیٰ اس کا یہ ہے کہ مسواک پاک کرنے والی ہے منہ کو، اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، سارے تو بڑا کام اے سمجھی جے گل۔ اے اینیاں فضیلتاں لکھیاں بزرگاں نے کندیاں مسواک کی۔ فرمایا بعض بزرگوں نے یہ سارے فضائل جڑے ہم پڑھے جے یہ سارے کے سارے مروی ہیں، بعض ان کے مرفوع ہیں، بعض موقوف ہیں، اگرچہ ان کی اسناد میں مقال ہے، اعتراض ہے، لیکن مناسب ہے عمل کرنا اس کے ساتھ باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کیڑی، وہ بندہ کہ پہنچے اس کو اللہ کی طرف سے ثواب، یعنی ثواب والا کم پہنچے، پاس طلب کرے اس کو تو عطا فرما دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، مثل اس کے اگرچہ نہ ہو وہ اس طرح کا
थले लिखे है भी मैंने ये हदीस जो मुझे मेरे पास मसादिर हैं मोशी कह रहे हैं वहाँ मुझे ये नहीं मिली। और बाज़ मज़कूरात लौटते हैं बाज़ की तरफ, क्योंकि विच मूँह दा साफ होना तो 3 बारी आया है, नज़र दा तेज़ होना भी 2 बारी आया, 3 बारी। तो ये सारे बुज़ुर्गों ने नकल किए हैं। समझी जे गल।